اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع بقصہ رنجور، یعنی اس بیمار کے قصے کی طرف واپسی۔ واپس لوٹ اور بیمار کا قصہ کہہ، واقف کار اور پردہ پوشی کرنے والے طبیب کے ساتھ اس نے اس کی نبض پکڑی اور حال سے واقف ہو گیا کہ اس کی تندرستی کی امید ناممکن تھی۔ اس نے کہا جو تیرا دل چاہے وہ کر تاکہ تیرے جسم سے یہ پرانی بیماری جاتی رہے، جس چیز کو تیرا دل چاہے نہ روک تاکہ تیرا صبر اور پرہیز مصیبت نہ بن جائے۔ صبر اور پرہیز کو اس مرض کے لیے مضر سمجھ، جو دل چاہے وہ کر۔ اے چچا، ایسی ہی بیمار کے لیے فرمایا ہے، ایسے ہی بیمار کے لیے فرمایا ہے اللہ تعالی نے اعملوا ما شئتم، یعنی تم جو چاہو کرو۔ اس نے کہا اے چچا جان، جاؤ تمہارا بھلا ہو، میں دریا کے کنارے سیر کو جاتا ہوں۔ وہ دل کی خواہش کے مطابق پانی پر گشت لگا رہا تھا تاکہ صحت کے دروازے کی کشادگی ہو جائے۔ دریا کے کنارے ایک صوفی بیٹھا تھا، ہاتھ اور منہ دھو رہا تھا اور پاکی بڑھا رہا تھا۔ اس نے اس کی گدی دیکھی تو سودائی آدمی کی طرح اس نے تماچا لگانے کی تمنا کی۔ وہ حیرت پرست صوفی کی گدی پر تماچا مارنے کے لیے ہاتھ تان رہا تھا کہ اگر میں آرزو پوری نہ کروں حتیٰ کہ وہ جاتی رہے تو اس طبیب نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بیماری بن جائے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مریضوں کی پریشانی کی وجہ سے وہ طبیب مریضوں کی پوری کیفیت سے ان کو مطلع نہ کرتا تھا۔ وہ دق کے آخری درجے میں پہنچ چکا تھا۔ پرہیز کی پرانی تکلیف یا مریض کی تسلی کے لیے کہہ دیا اور غرض اور ورنہ مرض لا علاج ہو چکا تھا۔ اب صبر اور پرہیز نہ کر ورنہ طبیعت اور کمزور ہوگی، مرض کا غلبہ ہو جائے گا۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن مایوس العلاج روحانی مریضوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ فرماتے ہیں قرآن نے ایسے ہی روحانی مایوس العلاج مریضوں کے لیے فرمایا ہے کہ جو چاہو کرو۔ اگرچہ قرآن کا یہ قول زجر و توبیخ پر مبنی ہے اور طبیب کا قول مریض کی اجازت کے لیے تھا۔ مریض نے طبیب کا قول سن کر اس کو رخصت کیا اور خود دریا کی سیر کو چل دیا جو اس کی دلی خواہش تھی، اور طبیب کی نصیحت کے مطابق صحت کی خاطر اس نے دل کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس صوفی کو باطنی طہارت تو حاصل تھی، ظاہری طہارت یعنی وضو کر رہا تھا تاکہ ایک کے بجائے دو طہارتیں حاصل ہو جائیں۔ مریض نے صوفی کی گدی دیکھی تو اس پر تماچا مارنے کی تمنا پیدا ہو گئی۔ اس مریض نے صوفی کی گدی پر تماچا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ دل میں سوچا کہ اگر یہ تمنا پوری نہ کروں گا تو طبیب کے کہنے کے مطابق بیماری میں اضافہ ہوگا اور یہ ہلاکت ہے، اور قرآن نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے منع کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں لڑائی میں اس کے تماچا مارنے کو لایا ہوں کیونکہ حکم ہے لا تلقوا بأیدی تہلکہ، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اے فلاں، یہ صبر اور پرہیز ہلاکت ہے، اس کو خوب کوٹ، کاہلوں کی طرح خاموش نہ ہو۔ جب اس نے اس کے تماچا مارا، طراق کی آواز نکلی۔ صوفی نے کہا ہائے ہائے اے دیوس نافرمان۔ صوفی نے چاہا کہ اس کے دو تین مکے مارے، یکبارگی اس کی مونچھ اور داڑھی اکھاڑ دے، لیکن اس کو تھکا ہوا اور بیمار دیکھا، بہت کمزور اور خوار اور لاغر اور برہنہ دیکھا۔ پھر اس کی کمزوری کو اس نے سوچا، کہا اگر اس کے گھونسا ماروں گا مر جائے گا۔ دق کی بیماری نے اس کی تباہی مچا دی ہے۔ اس نے ایسا شخص دیکھا جو دق میں مبتلا اور کمزور تھا۔ مخلوق دق کی مریض اور لا علاج ہے اور شیطان کے ورغلانے سے تماچا مارنے کی شوقین ہے۔ سب بے خطاؤں کو ستانے کے شوقین ہیں، ایک دوسرے کے
پیٹھ پیچھے عیب کے جویاں ہے۔ او بے گناہوں کی گدی پر مارنے والے، تو اپنی گدی کو کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ اے وہ کہ نفس کی خواہش کو علاج سمجھے ہوئے ہے، کمزوروں پر تماچا تانے ہوئے ہے۔ تجھ پر جو ہنسا وہ ہنسا جس نے تجھ سے کہا کہ یہ دوا ہے۔ یہ وہی ہے جو آدم علیہ السلام کا گیہوں کی جانب رہنما ہے کہ اے دونوں مدد چاہنے والوں اس دانے کو کھا لو دوا کے لیے، تاکہ تم دونوں جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مریض نے اپنے آپ کو کہا، صوفی نے اس مریض کو مارنا چاہا لیکن اس کی لاغری کی وجہ سے یہ سوچا کہ اگر میں اس کو ماروں گا تو وہ مر جائے گا۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ ارشادی مضمون بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح طبیب کی بات سے غلط فہمی میں اس بدنی مریض نے صوفی کے تماچے مارے، اسی طرح عوام روحانی مریض شیطان کے ورغلانے سے مخلوق خدا کو ستانے پر آمادہ رہتے ہیں۔ شیطان جو تیرا اغوا کرتا ہے، تیری مذاق اڑاتا ہے، اس نے تیرے بابا آدم علیہ السلام کو اغوا کیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس نے ان کو پھسلایا اور گدی پر مارا۔ وہ گدی پر مارنا پلٹ اور اس کی سزا بن گئی۔ اس نے ان کو پھسلن میں پھسلایا، لیکن اللہ تعالی ان کا سہارا اور مددگار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہاڑ تھے، خواہ سانپوں بھرے ہو گئے، وہ تریاک کی کان ہیں اور بے ضرر ہو گئے۔ تو جو کہ تریاک کا ایک ذرہ نہیں رکھتا، اپنی نجات سے تو کیوں غافل ہے؟ حضرت خلیل علیہ السلام کا سا توکل تجھے کہاں حاصل ہے؟ کلیم اللہ کی عزت تجھے کہاں سے حاصل ہے؟ تاکہ تیری تلوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹے، تاکہ تو نیل یعنی دریا کی گہرائی کو شاہراہ بنا لے۔ اگر کوئی سعید منارے سے گر پڑے، ہوا اس کے کپڑوں میں بھر گئی اور وہ بچ گئے، جب وہ اچھا نصیبہ یقیناً تیرے لیے نہیں ہے، تو نے اپنے آپ کو کیوں برباد کیا؟ اس منارے سے لاکھوں آدمی آگ کی طرح گرے اور سراسر برباد ہوئے، منارے کے نیچے اوندھا گرے ہوئے۔ تو لاکھوں لاکھ دیکھ لے، تو یقیناً نٹ پنا نہیں جانتا ہے۔ پاؤں کا شکر ادا کر اور زمین پر چل، کاغذ کے پر نہ بنا اور پہاڑ پر سے نہ اڑ، کیونکہ اس جنون میں بہت سے سر ختم ہوئے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس شیطان کے لیے وہی تماچا سزا بنا، اس لیے اس نے توبہ نہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا سے اپنے لیے خطا کا جواز نہ پیدا کر، تجھ میں ان کی جیسی خوبیاں کہاں ہیں؟ حق تعالی ان کا دستگیر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال تو اس پہاڑ کی سی ہے جس پر سانپ ہوں، تو تریاق بھی ہو۔ عوام میں وہ صلاحیتیں کہاں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام میں تھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو توکل کا مرتبہ حاصل تھا وہ تجھ میں کہاں ہے؟ اسی توکل کی بنا پر ان کی تلوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہ کاٹ سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا سا توکل تجھ میں کہاں ہے؟ اسی توکل کی وجہ سے دریائے نیل ان کو نہ ڈبو سکا۔ حضرت شیخ شجاع سعید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک منارے پر سے گرا دیا، لیکن انہیں چوٹ نہ لگی، جبکہ تیرا وہ نصیبہ نہیں ہے جو شیخ شجاع سعید کا تھا، تو اپنے آپ کو منارے پر سے گرا کر برباد نہ کر۔ یہی ہوا جو ان کے کپڑوں میں بھری، جس کی وجہ سے وہ بچ گئے، قوم عاد کی طرح لاکھوں کی تباہی کا سبب بنی ہے۔ تو لاکھوں کی تباہی کی تاریخ میں پڑھ لے۔ یہ کھیل دکھاتے ہیں کہ وہ رسی تان کر اس پر سے چل کر گزر جاتے ہیں۔ کاغذ کے بناوٹی پر لگا کر پہاڑ پر سے اڑنے کی کوشش نہ کر، ورنہ گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اگرچہ وہ صوفی غصے کی آگ سے بھر گیا لیکن اس نے انجام پر نظر ڈالی۔ پہلی صف میں وہی شخص بامراد رہتا ہے جو دانہ نہ چگے، جال کا پھندا دیکھ لے۔ عقل مند کی وہ دو انجام بین آنکھیں بڑی مبارک ہیں جو جسم کو خرابی سے بچا لیں۔ جس نے انجام کو دیکھ لیا وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ انہوں نے اسی جگہ دوزخ کو ذرہ ذرہ دیکھ لیا۔ انہوں نے عرش اور کرسی اور جنتوں کو دیکھ لیا، یہاں تک انہوں نے غفلت کے پردوں کو چاک کر دیا۔ اگر تو نقصان سے بچاؤ چاہتا ہے، آغاز سے آنکھ بند کر لے اور انجام کو دیکھ لے تاکہ تو سب عدموں کو موجود دیکھ لے، تو موجودات کو مقید اور پست دیکھ لے۔ ذرا اس کو دیکھ لے کہ جس کو عقل ہے وہ دن رات عدم کی جستجو میں ہے، فقیری میں اس سخاوت کا طالب ہے جو کہ عدم ہے، دکانوں پر اس نفع کا طالب ہے جو عدم ہے، کھیتوں میں اس پیداوار کا طالب ہے جو عدم ہے، تھانوں میں اس پودے کا طالب ہے جو عدم ہے، مدرسوں میں اس علم کا طالب ہے جو عدم ہے، عبادت خانوں میں اس علم کا طالب ہے جو عدم ہے۔ انہوں نے وجودوں کو پیچھے کو پھینک دیا ہے، عدموں کے طالب ہیں اور غلام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی کان اور خزانہ ظہور میں عدم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صوفی کو غصہ ضرور آیا لیکن وہ عاقبت بین تھا۔ بامراد وہی شخص ہوتا ہے جو انجام پر نظر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انجام بین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرت کی تمام چیزیں منکشف ہو گئی تھیں۔ انسان اگر نجات چاہتا ہے تو آغاز سے آنکھ بند کر لے اور انجام پر نظر رکھے۔ آخرت کی چیزیں جو اس وقت نظروں سے معدوم ہیں ان کو عدم والی چیزیں کہا ہے۔ دنیاوی چیزیں جو اس وقت پیش نظر ہیں ان کو ہستہا کہا ہے۔ غور کر، دنیا میں ہر شخص معدوم کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ فقیر روپے پیسے کا طالب ہے جو اس کے اعتبار سے معدوم ہے، کاروباری نفع کا طالب ہے جو فی الحال مفقود ہے، کاشتکار پیداوار کا طالب ہے جو معدوم ہے، باغبان پودوں کا طالب ہے جو معدوم ہے، طالب علم اس علم کا طالب ہے جو معدوم ہے، عبادت گزار اس بردباری کا طالب ہے جو معدوم ہے۔ ان سب نے اپنے موجود کو پس پشت ڈال دیا ہے اور معدوم کی طلب میں کوشاں ہیں۔ اللہ تعالی کی صفت ایجاد کرنا ہے اور وہ معدوم کو موجود کرتا ہے تو اس کی صنعت کا تعلق معدوم سے ہے، لہذا اس کے بندوں میں بھی یہی صفت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اس سے متعلق میں اشارہ کر چکا ہوں، تو اس کو اور اس کو ایک دیکھ دو نہ دیکھ۔ کہا گیا ہے کہ جو کاریگر بھی پیدا ہوا ہے اس نے عدم میں جگر تلاش کی ہے، معمار نے بغیر بنی جگہ تلاش کی، جو ویران ہو گیا ہو چھتیں گری ہوئی ہوں، سقے نے وہ پیالہ تلاش کیا جس میں پانی نہیں ہے، اور بڑھئی نے وہ گھر جس کا دروازہ نہیں ہے۔ شکار کے وقت عدم میں ان کا حملہ دیکھ لے، پھر بھی سب عدم سے گریزاں ہیں، جبکہ تیری امید عدم ہے، اس سے پرہیز کیا ہے؟ اپنی طبیعت کی مرغوب سے جھگڑا کیا ہے؟ جبکہ تیری طبیعت کا مرغوب وہ عدم ہے، تو فنا اور عدم سے یہ پرہیز کیوں ہے؟ اے جان، اگر تو مخفی طور پر عدم سے انس کرنے والا نہیں ہے، عدم کی گھات میں تو منتظر کیوں ہے؟ تیرے پاس جو کچھ ہے اسے دل برداشتہ ہو گیا ہے، تو نے دل کی شست کو عدم کے دریا میں ڈال دیا ہے۔
تو اس بحر مراد سے گریز کیوں ہے جس نے شست کے ذریعے تجھے لاکھوں شکار دیے ہیں؟ تو نے ساز و سامان کا نام موت کیوں رکھا ہے؟ اس جادو کو دیکھ جو تجھے برق کو مرگ دکھا رہا ہے، اس کی کاریگری کے جادو نے تیری دونوں آنکھیں بند کر دی ہیں، حتیٰ کہ جان کنویں کی طرف راغب ہے۔ اس کے خیال میں ادا کی مخفی تدبیر سے کنویں کے اوپر کا تمام جنگل زہر اور سانپ ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دفتر پنجم میں اس موضوع پر مولانا نے بہت کچھ فرمایا ہے۔ ہر کاریگر معدوم کو موجود کرتا ہے، معمار غیر تعمیر شدہ کی تعمیر کرتا ہے، سقا اس برتن میں پانی ڈالتا ہے جس میں پانی نہ ہو، بڑھئی وہاں دروازہ بنا کر لگاتا ہے جہاں دروازہ نہ ہو۔ جب مقصد کا شکار کرتے ہیں، عدم پر حملہ کرتے ہیں، پھر بھی عدم یعنی موت سے بھاگتے ہیں، جبکہ ہر شخص نے معدوم سے امید وابستہ کر رکھی ہے، تو پھر اپنی مرغوب چیز عدم سے مخالفت کیوں ہے؟ انسان کو ان حالات میں تو فنا اور نیستی سے رغبت ہونی چاہیے۔ اگر عدم سے محبت نہیں ہے تو ہر وقت عدم کی گھات میں کیوں لگا ہے؟ انسان کا دل موجود پر مطمئن نہیں ہوتا، مزید جو کہ معدوم ہے اس کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ فنا کا سمندر بحر مراد یعنی انسان کی مراد ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا کا کنواں ہے اور اس کے اوپر کا جنگل عالم غیب یعنی زہر اور سانپ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لا محالہ اس نے کنویں کو پناہ گاہ بنا لیا ہے، یہاں تک کہ موت نے اس کو کنویں میں ڈال دیا ہے۔ اے پیارے، میں نے جو کچھ اس کی غلطیاں بتائیں ایسی ہی میں نے عطار سے بھی سنی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موت نے اس پر واضح کر دیا کہ جس کو وہ جائے پناہ سمجھتا تھا وہ کنواں یعنی ہلاکت کا سبب تھا۔ اسباب ہلاکت کو اسباب نجات اور اسباب نجات کو اسباب ہلاکت سمجھنا اس قصے میں یہی مذکور ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ سلطان محمود و غلام ہندو، یعنی ہندو غلام اور سلطان محمود کا قصہ۔ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، سلطان محمود غازی کا ذکر نظم کی لڑی میں پرویا ہے کہ ہندوستان کے غزوے سے اس سردار کی پیشی میں غنیمت میں غلام آ گیا، بس اس کو قائم مقام بنایا اور اس کو تخت پر بٹھایا، اس کو لشکر کا سردار بنایا اور فرزند کہا۔ قصے کی لمبائی اور چوڑائی اور تہ بتہ باتیں دین کے اس بزرگ کے کلام میں تلاش کر لے۔ خلاصہ یہ کہ وہ لڑکا اس زرعی تخت پر سلطان فرمانروا کے پہلو میں بیٹھ کر رونے لگا اور سوز کے ساتھ آنسو بہانے لگا۔ بادشاہ نے اسے کہا، اے نیک بخت، تو کیوں روتا ہے؟ تجھے سلطنت ناگوار ہوئی؟ تو آسمانوں پر فوقیت رکھتا ہے، شاہ کا ہم نشین ہے، تو اس تخت پر ہے اور وزیر اور لشکر چاند اور ستاروں کی طرح تیرے تخت کے سامنے صف بصف ہیں۔ بچے نے کہا، میرا پھوٹ پھوٹ کر رونا اس لیے ہے کہ میری ماں اس شہر اور وطن میں ہر وقت مجھے تجھ سے ڈراتی تھی، میں تجھے محمود شیر کے ہاتھوں میں دیکھوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے میں یہی مذکور ہے کہ ہندو غلام غلط بات سمجھے ہوئے تھا۔ رحمت اللہ علیہ سے مراد یہاں شیخ فرید الدین عطار ہیں۔ اس کو لشکر کا سردار بنایا اور فرزند کا لقب عطا کر دیا۔ وہ ہندو غلام تخت پر بیٹھ کر زار زار رونے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا، تجھے یہ ناگوار ہوا ہے کہ میں تجھے سلطنت کا مالک بنا رہا ہوں؟ تیرا رتبہ آسمان سے بھی اونچا ہو گیا، تیرے سامنے وزراء اور سپاہی چاند ستاروں کی طرح صف باندھے کھڑے ہیں،
تو اس لڑکے نے کہا کہ میری ماں ناراض ہو کر جب مجھے ڈراتی تھی تو یہ کہتی تھی کہ میں تجھے محمود شیر کے ہاتھ میں دیکھوں. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. پھر میرا باپ ماں کے جواب میں لڑتا کہ یہ کیا غصہ اور ناراضی ہے، تجھے کوئی دوسری بددعا نہیں ملتی جو اس مہلک بددعا سے آسان ہو. تو بہت بے رحم اور بہت سنگین دل ہے کہ سینکڑوں تلواروں سے تو اس کی قاتل ہے. میں دونوں کی گفتگو سے حیران ہوتا، میرے دل میں خوف اور رنج پیدا ہوتا. ہائے تعجب، محمود کے ساتھ دوزخ خصلت ہے. محمود کیسا دوزخ خصلت ہے کہ ہلاکت اور مصائب میں ضرب المثل بن گیا ہے. میں تیرے ڈر سے لرزتا رہتا، تیرے اکرام اور تعظیم سے غافل تھا. میری ماں کہاں ہے کہ اب دیکھے اے شاہ جہان مجھے تخت پر، یا باپ کہاں ہے کہ وہ مجھے ایسا دیکھے دین کے بادشاہ کے پہلو میں آرام سے بیٹھا ہوا. اے بے ہمت، فقر تیرا محمود ہے، طبیعت تجھے اسے ہمیشہ ڈراتی ہے. اگر تو سخی محمود کا رحم سمجھ لے تو خوشی سے کہے گا بہتر انجام ہو. اے تھڑ دلے، فقر تیرا محمود ہے. اس گمراہ کرنے والی ماں طبیعت کی بات نہ سن. جب تو فقر کا شکار ہو جائے گا تو یقیناً قیامت کے دن بچے کی طرح آنسو بہائے گا. اگرچہ جسم پرورش کرنے میں ماں کی طرح ہے لیکن تیرے 100 دشمنوں سے زیادہ دشمن ہے. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میرا باپ میری ماں سے کہتا تھا کہ اس قدر سخت بددعا کیوں دیتی ہے، اس سے نرم کوئی بددعا دے دیا کر. سلطان محمود کے ہاتھ میں کسی کا پڑ جانا، سینکڑوں تلواروں سے قتل ہونا ہے. میں دونوں کی باتوں سے حیران ہوتا تھا اور غمگین ہوتا تھا. ان بددعاؤں سے میں سوچا کرتا تھا کہ سلطان محمود کس قدر ظالم ہے جو تباہی اور بربادی کے لیے ضرب المثل بن گیا ہے. میں آپ کے نام سے کانپتا تھا اور آپ کے اکرام اور عظمت عطا کرنے سے غافل تھا. آج میرے ماں باپ ہوں تو وہ دیکھیں کہ ان کے خیالات کس قدر غلط تھے. فقر اور عدم سے انسان کا ڈرنا ایسا ہی غیر واقعی ہے جیسا کہ ہندو غلام کا سلطان محمود سے ڈرنا تھا. تو یہ دعا کرے گا کہ خدا کرے میری عاقبت محمود ہو. اس کے دونوں معنی ہیں کہ قابل تعریف ہو یا انجام کار، ہمیں بھی سلطان محمود میسر آ جائے. جس طرح اس لڑکے کی ماں غلط طور پر ڈراتی تھی، اسی طرح انسان کی طبیعت انسان کو فقر سے غلط طور پر ڈراتی ہے. جب تجھے فقر حاصل ہو جائے گا تو پھر اسی طرح روئے گا جس طرح اپنی پہلی معلومات پر وہ ہندو غلام رویا تھا. انسان کا جسم انسان کو اسی طرح پرورش کرتا ہے جس طرح ماں بچے کی پرورش کرتی ہے، لیکن وہ انسان کا 100 دشمنوں سے زیادہ دشمن ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. جسم جب بیمار ہوا اس نے تجھے دوا کا جستجو کرنے والا بنایا. اگر قوی ہوا تجھے شیطان بنا دیا. اس ظالم جسم کو ذرہ کی طرح سمجھ، نہ جاڑوں کے لائق ہے اور نہ گرمیوں کے. صبر کے لیے برا دوست اچھا ہے کہ صبر کرنے کے لیے سینے کو کھول دیتا ہے. چاند کا رات کے ساتھ صبر اس کو منور بنا دیتا ہے. پھولوں کا صبر کانٹے کے ساتھ اس کو مہکتا ہوا بنا دیتا ہے. لیلا اور خون میں دودھ کے صبر نے لید اور خون میں دودھ کے صبر نے اس کو دودھ پیتے بچے کے لیے زندگی بخشنے والا بنا دیا. منکروں کے ساتھ انبیاء کے صبر نے ان کو اللہ تعالی کا خاص اور با اقبال بنا دیا. تو جس کسی کا لباس اچھا دیکھے سمجھ لے کہ اس نے وہ صبر اور کمائی سے حاصل کیا ہے. تو جس کو ننگا اور محتاج دیکھے وہ اس کی بے صبری پر گواہ ہے. جو وحشت زدہ ہو، جان غصے سے بھری ہوئی ہو، اس نے دھوکے باز کے ساتھ جوڑ لگایا ہے. اگر وہ بے وفا دوستی سے صبر کر لیتا اس کی جدائی کا یہ تماچا نہ کھاتا.
اللہ کے ساتھ موافقت کرتا جس طرح شہد دودھ کے ساتھ کہ لا احب العافلین کہ میں غروب کر جانے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہوں، لا محالہ اسی طرح اکیلا نہ رہتا جس طرح قافلے سے آگ پیچھے رہ گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر جسم بیمار ہوتا ہے تو انسان دوا کی تلاش میں پریشان ہوتا ہے، اور اگر وہ تندرست ہو تو پھر انسان میں شیطنت پیدا کر دیتا ہے۔ جس طرح لوہے کی ذرہ بدن کو کسی حالت میں بھی راحت نہیں پہنچاتی ہے، اسی طرح جسم انسان کو کسی حالت میں بھی راحت نہیں پہنچاتا ہے۔ جسم اگرچہ برا ساتھی ہے لیکن اس کے مصائب پر صبر کرو تو پھر اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ کالی رات میں چاند کا صبر اس کو منور کرتا ہے، پھول کا کانٹے کے ساتھ صبر اس میں مہک پیدا کرتا ہے۔ دودھ لید اور خون کے درمیان صبر کرتا ہے تو بچے کو زندگی بخشنے والا بن جاتا ہے۔ تمام انبیاء کے اخروی مراتب صبر کرنے سے بلند ہوئے ہیں، دنیاوی منافع بھی صبر سے حاصل ہوئے ہیں۔ انسان کے لباس کی درستگی صبر کے ساتھ کمائی پر مانگنے کا نتیجہ ہے، اور برہنہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ وہ محنت پر صبر نہیں کر سکا ہے۔ جو شخص غمگین ہو اس کے بارے میں سمجھ لو کہ اس نے تعلق مع اللہ پر صبر نہیں کیا بلکہ اللہ سے بے وفائی کی اور دغا دینے والی چیز سے تعلق پیدا کیا تھا۔ اگر یہ فانی اکیلے وفا سے تعلق نہ پیدا کرتا تو آج غمگین نہ ہوتا، وہ خدا سے تعلق پیدا کرتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہہ دیتا کہ مجھے غائب ہو جانے والی چیزوں سے محبت نہیں ہے۔ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے اور آگ تنہا پڑی رہ جاتی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب بے صبری کی وجہ سے غیر کا ساتھی بنا، اس کی جدائی کے وقت غمگین اور بے غیر بن گیا، جبکہ تیری دوستی خالص سونا ہے، خیانت کرنے والے کے پاس امانت کیوں رکھتا ہے؟ اس سے عادت ڈال کہ تیری امانتیں مفقود ہونے اور تعدی سے محفوظ ہوں۔ عادت اس سے ڈال جس نے عادت پیدا کی، انبیاء کی عادتوں کو پرورش کیا۔ تو بکری کا بچہ دیتا ہے، وہ گلہ لوٹاتا ہے۔ ہر صفت کا پرورش کرنے والا خود اللہ تعالی ہے۔ تو بکری کا بچہ بھیڑیے کے پاس امانت رکھتا ہے۔ بھیڑیے اور یوسف کو ساتھ رہنے کا حکم نہ دے۔ بھیڑیا اگر تجھ سے چالاکی برتے، خبردار یقین نہ کر، کیونکہ اس سے بھلائی نہیں آتی ہے۔ اگر جاہل تجھ سے دوستی دکھائے، انجام کار جہالت سے تکلیف دے گا۔ وہ دو آلے رکھتا ہے اور ہجڑا ہے، یقیناً دونوں کا کام ظاہر ہوگا۔ وہ عورتوں سے ذکر چھپاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو ان کی بہن بنائے، ہاتھ سے فرج کو مردوں سے چھپاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو مردوں کی جنس بنائے۔ خدا تعالی نے فرمایا اس کی اس چھپی ہوئی فرج کو ہم اس کی ناک پر فرج بنا دیں گے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب انسان اپنی بے صبری سے خدا کے غیر کا ساتھی بنتا ہے تو جب اسے جدائی ہوتی ہے غمگین ہوتا ہے۔ اللہ نے تجھ میں یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ تو تعلق مع اللہ پیدا کر سکتا تھا، وہ بہت یقینی چیز ہے۔ کسی خیانت کرنے والے کے پاس اس کو امانت نہ رکھ، یعنی صلاحیت کو غیر اللہ کے لیے صرف کرے گا تو فائدہ نہ ہوگا اور گویا وہ امانت ضائع ہو جائے گی۔ امانت کا ضائع ہونا غائب ہو جانے سے اور عضو یعنی انکار سے ہوتا ہے۔
جو عادتیں پیدا کرنے والا ہے اور جس نے انبیاء کو بہترین عادتیں اور اخلاق عطا فرمائے ہیں، انسان کو اس سے تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس امانت کرنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تو اس کو بکری کا ایک بچہ دے گا تو وہ بکریوں کا ریوڑ تجھے عطا کر دے گا۔ اگر اپنی صفات اور صحبت کو تو نے غیر اللہ میں صرف کیا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی بکری کا بچہ بھیڑیے کے پاس امانت میں رکھ دے۔ نادان کی صحبت کبھی نہ اختیار کر، اللہ اور دین سے جاہل منافق ہوتا ہے اور اس کے دو چہرے اسی طرح ہوتے ہیں جیسا کہ غنمی، اس میں مرد اور عورت دونوں کے اعضائے تناسل ہوتے ہیں، یعنی مخنثی، اس میں مرد اور عورت دونوں کے اعضائے تناسل ہوتے ہیں۔ وہ مخنثی عورتوں میں جاتا ہے تو مرد والے اعلی تناسل کو چھپاتا، اور مردوں میں بیٹھتا ہے تو عورتوں والے کو اعلی تناسل کو چھپاتا ہے۔ اہل بصیرت اس کے دوغلے پن کو سمجھ جائیں گے، خدا ان کو اس کی ویسی علامتیں دکھا دے گا جن سے وہ اس کے نفاق کو سمجھ لیں گے۔ قرآن پاک میں ولید بن مغیرہ کافر کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ہم اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ ہمارے بینا ان دو ناز و انداز سے اس کے فریب سے دھوکے میں نہ آئیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر مرد میں مردانگی نہیں ہوتی ہے۔ خبردار، اگر تو عقل مند ہے تو جاہل سے ڈر، میٹھی بات والے جاہل کی دوستی کی باتیں نہ سن، کیونکہ وہ پرانے زہر کی طرح ہیں۔ وہ تجھے جانے مادر روشن آنکھ کہے، اس سے سوائے غم اور حسرت کے کچھ نہ بڑھے گا۔ ماں الاعلان باپ سے کہتی ہے کہ مکتب سے میرا بچہ بالکل لاغر ہو گیا، اگر وہ تیری دوسری بیوی سے ہوتا تو اس پر یہ ظلم و ستم نہ کرتا، اگر وہ میرا بچہ تیرے سوا کسی عورت سے ہوتا وہ عورت بھی یہی بکواس کرتی۔ خبردار، اس ماں اور اس کے افسون سے کود یعنی بھاگ، باپ کا تماچا اس کے حلوے سے بہتر ہے۔ ماں نفس اور دانا عقل، باپ ہے، اس کی ابتدا تنگی اور آخر میں سینکڑوں کشادگیاں ہیں۔ اے عقل عطا کرنے والے مدد کر، جب تک تو نہ چاہے کوئی شخص نہیں چاہتا۔ طلب بھی تیری جانب سے ہے اور نیکی بھی۔ ہم کیا ہیں؟ اول تو ہے، آخر تو ہے، تو ہی کہہ، تو ہی سن، تو ہی رہ۔ باوجود اس قدر تراش و خراش کے ہم کچھ نہیں ہیں۔ اس حوالے سے سجدہ کرنے میں رغبت بڑھا دے، جبر کی کاہلی اور افسردگی نہ بھیج۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح مخنثی مردانگی نہیں رکھتا ہے، اسی طرح جاہل کی میٹھی باتیں بھی کام کی نہیں ہیں۔ جاہل کی دوستی کی مثال ماں کی محبت ہے جو بچے کے لیے مضر ہے۔ وہ جاہل محبت سے تجھے اپنی جان اور اپنی روشن آنکھ کہتا ہے۔ باپ بچے کو تعلیم کے لیے مکتب بھیجتا ہے تو بچے کی محبت میں ماں بچے کے باپ سے لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر یہ بچہ تیری کسی دوسری بیوی کا ہوتا تو اس پر اس قدر ظلم نہ کرتا۔ باپ جواب دے دیتا ہے کہ عورتوں کی یہی بے عقلی کی باتیں ہیں، اگر یہ بچہ میری کسی دوسری بیوی سے ہوتا تو وہ بھی یہی کہتی جو تو کہہ رہی ہے۔ انسان کے نفس کو ماں اور عقل کو باپ سمجھ۔ نفس کے فریب سے نجات مشکل ہے، اس لیے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بیان کے بعد دعا شروع کر دی۔ ہماری طلب تیری توفیق سے ہے اور نیکی بھی تیری توفیق کی وجہ سے ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ انسانی افعال سب اللہ کی ایجاد پر موقوف ہیں۔ اے اللہ، ہم نے باتیں تیرے حوالے کر دیں اور اس سے مقصد یہ ہے کہ تو ہمارے اندر اطاعت و عبادت کی طاقت بڑھا دے، اور یہ حوالہ کرنا جبریوں کے عقیدے کے اعتبار سے نہیں ہے جو انسان کو کاہل اور سست بناتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
جبر کاملوں کا پر و بال ہے، جبر ہی کاہلوں کا قید خانہ اور بیڑی ہے۔ اس جبر کو نیل کے پانی کی طرح سمجھ جو مومن کے لیے پانی اور کافر کے لیے خون ہے۔ شہبازوں کو بازو شاہ کی جانب لے جاتا ہے، کووں کو بازو قبرستان کی طرف لے جاتا ہے۔ اب تو پھر عدم کی شرح کی طرف لوٹ، کیونکہ وہ تریاق ہے اور تو اس کو زہر سمجھتا ہے۔ اے آقا بھائی خبردار، تو ہندو بچے کی طرح چل، عدم کے محمود سے خوفزدہ نہ ہو، ہیں اس وجود سے ڈر جس میں تو اب ہے۔ تیرا وہ خیال معدوم ہے اور تو بھی معدوم ہے۔ ایک معدوم دوسرے معدوم پر عاشق ہو گیا ہے، معدوم نے معدوم کی رہزنی کی ہے۔ جب درمیان سے یہ خیالات خارج ہو گئے، تیرا نامعقول تجھ پر واضح ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا کئی بار سمجھا چکے ہیں کہ ایک جبر تو اہل سنت کا عقیدہ ہے اور وہ باعث نجات ہے، اور ایک جبر جبریوں کا عقیدہ ہے، وہ گمراہی ہے۔ جبر محمود بھی ہے اور مذموم بھی۔ اس کی مثال دریائے نیل ہے جو سبتیوں کے لیے پانی اور قبطیوں کے لیے خون ثابت ہوا۔ شہباز کے بازو اس کو شاہ کی طرف لے جاتے ہیں، کووں کے بازو ان کو مردار کھانے کے لیے قبرستان میں لے جاتے ہیں۔ سلطان محمود نے اوپر عدم اور معدوم کے مطلوب ہونے کا ذکر کیا تھا، اب پھر اس کی طرف رجوع کیا ہے کہ تو اس کو زہر سمجھتا ہے، حالانکہ وہ تریاق ہے۔ اس عدم کے معاملے میں تیری مثال اس ہندو بچے کی سی ہے جو سلطان محمود کے نام سے لرزتا تھا، اور وہی اس کے لیے انتہائی شفیق ثابت ہوا۔ جو اس وقت تیرا وجود ہے دراصل وہ عدم اور معدوم ہے، اور یہ خیالات بھی فانی ہیں اور تو بھی فانی ہے۔ تیرا اس وجود پر عاشق ہونا گویا معدوم کا معدوم پر عاشق ہونا ہے۔ جب تیرا یہ وجود فنا ہو جائے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو کن نامعقول باتوں میں پھنسا ہوا تھا۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم لیس للماذین ہم الموت وانما لهم حسرۃ الفوت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانے والوں کو موت کا غم نہیں ہے، ان کو فوت کی حسرت ہے۔ انسانوں کے سردار نے سچ فرمایا کہ جو دنیا سے گزر گیا اس کو موت کا درد اور افسوس اور نقصان نہیں ہے، بلکہ اس کو فوت پر سینکڑوں افسوس ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس مضمون کی حدیث تو ثابت نہیں، البتہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ کفار مرنے کے بعد مرنے پر افسوس نہ کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وجود فانی کا فوت ہو جانا رنج کی بات نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ جن کو وہ معدوم سمجھتے تھے ان کے نہ کرنے پر افسوس کریں گے۔ دنیا سے جو مر کر جائے گا اس کو مرنے کا افسوس نہ ہوگا، بلکہ یہ افسوس ہوگا کہ معدوم کے لیے کوشش کیوں کی اور نیک عمل کیوں نہ کیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فرمایا جانے والوں کو موت کا رنج نہیں ہے، لیکن وہ فوت کے حسرت سے وابستہ ہیں کہ ہم نے موت کو قبلہ کیوں نہ بنایا، ہر دولت اور ہر سامان کے خزانے کو ہم نے بھینگے پن سے تمام عمر قبلہ بنایا، ان خیالات کو جو موت میں گم ہو گئے، ان مردوں کی حسرت موت پر نہیں ہے، اس سے ہے کہ ہم نے نقوش یعنی خیالی میں بسر کی، ہم نے یہ
ہم نے یہ دیکھا کہ یہ نقش اور جھاگ ہے۔ جھاگ دریا سے ہلتے ہیں اور غذا پاتے ہیں۔ جب سمندر نے جھاگوں کو خشکی پر پھینک دیا، جا بہتے جھاگوں کو قبرستان میں دیکھ، پھر کہہ کہ تمہاری جنبش اور جولانی کہاں ہے۔ سمندر نے تمہیں تغیر میں مبتلا کر دیا ہے تاکہ وہ تجھ سے کہیں، ہونٹ سے نہیں بلکہ محال ہے کہ یہ سوال ہم سے نہیں دریا سے کر، نقش جھاگ کی طرح بغیر موج کے کب حرکت کرتا ہے۔ خاک بغیر کسی ہوا کے بلندی پر کب پہنچتی ہے، جبکہ تو نے نقش کا غبار دیکھا ہے۔ ہوا کو دیکھ جب تو نے جھاگ کو دیکھا، ایجاد کے سمندر کو دیکھا۔ خبردار انظر کر تیرا خبردار نظر کر، تیرا کام کرنا کام آئے گا، تیرا نظر کرنا کام آئے گا۔ تیرا باقی جسم چربی اور گوشت اور تانا بانا ہے۔ تیری چربی بے شموں میں روشنی نہیں، تیری چربی نے شموں میں روشنی نہیں بڑھائی۔ تیرا گوشت مخمور کے لیے کباب نہ بنا۔ نظر میں اس تمام جسم کو پگھلا دے۔ نظر میں جا، نظر میں جا، نظر میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ الموت حسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یعنی موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے۔ موت کے بعد معلوم ہوگا کہ دنیاوی تمام خیالات لا حاصل تھے۔ زندگی عالم آخرت میں ہے، دنیاوی چیزیں بے روح تصاویر ہیں۔ افسوس یہ ہوگا کہ ہم دنیاوی چیزوں کو تصویر بے روح اور فانی جھاگ کیوں سمجھے تھے۔ جھاگ خود بے حقیقت چیز ہے، اس کی حرکت اور بقا محض دریا کی وجہ سے ہے۔ جب وہ خشکی میں جا پڑے تو بالکل بے حس و حرکت ہیں۔ وہ حباب اور کف دریا جواب دیں گے، چونکہ وہ بالکل مردہ ہیں، ان کی زبان قال نہیں ہے، اس لیے زبان حال سے جواب دیں گے کہ ہماری اصل تو دریا ہے، اس سے سوال و جواب کر۔ عالم امکان بغیر بحر وحدت کی موج کے کب حرکت کر سکتا ہے؟ عالم امکان خاک ہے، وہ بغیر ارادہ خداوندی کی ہوا کے وجود اور بلندی کب حاصل کر سکتا ہے؟ عالم امکان کو دیکھنے کے بعد نظر توحیدی پیدا کر، یہ نظر توحیدی تیرے کام آئے گی۔ باقی تیرا تانا بانا، گوشت و پوست سب بیکار ہے، نہ دنیا میں کارآمد نہ آخرت میں، نہ تیری چربی سے شمع بنتی ہے نہ تیرے گوشت کے کباب بنتے ہیں۔ جبکہ تیرے اندر اصل نظر توحیدی اور روح کا فعل ہے، اور معلوم ہو گیا کہ جسم مقابلتاً بیکار چیز ہے، تو مجاہدوں کے ذریعے جسم کو نظر کے حاصل کرنے میں پگھلا دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک نظر ہے جو راستے کے 2 گز دیکھتی ہے، ایک نظر ہے جس نے دونوں جہان اور شاہ کا چہرہ دیکھا۔ ان دونوں میں لا تعداد فرق ہے۔ سرمے کی تلاش کر، اور اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ جب تو نے عدم کے سمندر کی شرح سن لی، ہمیشہ کوشش کر بتا کہ تو سمندر میں ٹھہر جائے، چونکہ اصلی کارخانہ یہ عدم ہے جو کہ خلا اور بے نشان اور خالی ہے۔ تمام استاد کاریگری کے اظہار کے لیے عدم اور شکست کی جگہ کے جویاں ہیں۔ لا محالہ استادوں کا استاد یعنی خدا، اس کا کارخانہ نیستی اور عدم ہوگا۔ جہاں کہیں یہ عدم بہت زیادہ ہے، اللہ کی کاریگری اور کارخانہ اسی جانب ہے۔ فنا چونکہ بالائی طبقہ ہے، درویش سب پر سبقت لے گئے، خصوصاً وہ درویش جو بے جسم اور بے مال بن گیا۔ اعتبار جسمی فقر رکھتا ہے نہ کہ
سوالی وہ ہوگا جس کا مال ضائع ہو گیا ہوگا، قانع وہ ہوگا جس نے اپنے جسم کو ہار دیا۔ تو اب درد کی شکایت کا اظہار نہ کر، کیونکہ وہ فنا کی جانب تیز رفتار گھوڑا ہے۔ اس نے اس قدر کہہ دیا اور باقی تو سوچ فکر، اگر افسردہ ہو جا ذکر کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تاثر سے مؤثر کی طرف نظر کرنے کے دو درجے ہیں، ایک بدن سے روح پر نظر کرنا، دوسرا روح سے مؤثر حقیقی کی طرف نظر کرنا ہے۔ ہمارا مقصود دوسرا درجہ ہے، پہلا درجہ نہیں ہے۔ ان دونوں نظروں میں بہت فرق ہے۔ اب پھر عدم اور نیستی کی خوبیوں کا بیان شروع فرمایا ہے۔ نیستی یعنی عالم ارواح، چونکہ وہ نظروں میں معدوم ہے۔ ہر کاریگر معدوم کو اپنی کاریگری سے وجود میں لاتا ہے۔ قدرت کی کاریگری بھی معدوم ہی کو موجود کرتی ہے، جو بالکل خلا اور بے نشان اور خالی ہے۔ اللہ تعالی بے نیاز ہے۔ جب نیستی زیادہ ہوگی وہاں اللہ تعالی کی کاریگری زیادہ ظہور پذیر ہوگی۔ نیستی چونکہ ایک اعلیٰ مقام ہے اور عموماً درویشوں کو حاصل ہے، لہٰذا وہ سب سے سبقت لے گئے ہیں، خصوصاً وہ درویش جس نے جسم کو بھی لٹا دیا ہو اور مال کو بھی۔ اصل فقیری جسمانی فقر ہے کہ انسان جسم کو گھلا دے، نہ کہ بھیک مانگنا۔ بھکاری وہ بنتا ہے جس کا صرف مال گھلا ہو۔ جس شخص نے جسم کو گھلا دیا وہ قانع اور صابر ہوتا ہے، کبھی سائل نہیں بنتا۔ جسمانی درد اس کا شکوہ نہ کر، کیونکہ وہ نیستی کے اعلیٰ مقام تک تجھے پہنچا دے گا۔ نیستی اور ترک کے جو فضائل میں نے بیان کیے ہیں، ان کے علاوہ فضائل پر تو غور کر لے، اور فکر و غور کو بیدار کرنے کا طریقہ ذکر اللہ ہے۔ ذکر فکر کو بیدار کرتا ہے، اور وہی کام کرتا ہے جو ٹھٹرے ہوئے کے لیے سورج کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ذکر فکر کو حرکت میں لے آتا ہے، ذکر کو اس ٹھٹرے ہوئے کا سورج بنا دے۔ اصل خود کشش ہے، لیکن اے آقا بھائی کام کر، اس کشش پر موقوف نہ رہ، چونکہ عمل کا ترک کرنا ناز ہوتا ہے۔ ناز جان باز کے مناسب کب ہوتا ہے؟ اے لڑکے، نہ قبولیت کو سوچ نہ رد کو، ہمیشہ امر اور نہیں کو دیکھتا رہ۔ جذب کا پرند اچانک گھونسلے سے اڑے گا، جب تو صبح کو دیکھ لے تب شمع بجھا دے۔ جب آنکھیں کھل گئیں اس کا نور ہے، وہ بعینہ چھلکے میں گودوں کو دیکھ لیتا ہے، وہ بقا کے سورج کو ذرے میں دیکھ لیتا ہے، سب سمندر کو ایک قطرے میں دیکھ لیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ محض ذکر و عبادت سے قرب میسر نہیں آتا جب تک اللہ کی جانب سے جذب و کشش نہ ہو، لیکن انسان کو عبادت اور ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، جذب کے انتظار میں نہ بیٹھنا چاہیے۔ محنت کو چھوڑنا ناز دکھانا ہے، جو عاشق جان باز کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ بندے کا کام بندگی ہے، اس کو مقبول ہونے یا مردود ہونے میں نہ پڑنا چاہیے۔ جو خدا کے احکام ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ جب تو برابر مجاہدہ کیے جائے گا تو جذب اپنے مقام سے اڑ کر تیرے پاس آ جائے گا، پھر اس قدر مجاہدوں کی ضرورت نہ رہے گی۔ جذب صبح ہے اور مجاہدے شمع ہیں، صبح کو شمع کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب بندہ نوافل کے ذریعے تقرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے افعال یعنی حضرت حق تعالی کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں، اس کو کائنات کے ہر ذرے میں حق کا مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بارے دیگر رجوع کردن بقصہ صوفی و قاضی، یعنی صوفی اور قاضی کے قصے کی جانب دوبارہ واپسی۔
صوفی نے کہا ایک تماچے کے بدلے میں اندھے پن سے سر نہ گوانا چاہیے. تسلیم کا خرقہ میری گردن میں ہے، جس نے تماچا کھانا مجھ پر آسان کر دیا ہے. صوفی نے اپنے مخالف کو سخت کمزور دیکھا، سوچا اگر میں اس کے مخالفانہ گھونسا ماروں گا وہ میرے ایک گھونسے سے رانگ کی طرح بکھر جائے گا. شاہ میرے اوپر تنبیہ اور بدلے کا حکم فرما دے گا. خیمہ ویران ہے اور کھوٹی ٹوٹ گئی، وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے تاکہ گر پڑے. افسوس پر افسوس ہوگا اس مردے کی وجہ سے کہ مجھ پر تلوار کے نیچے قصاص واقع ہو. جب وہ مخالف پر ہاتھ نہ مار سکا، اس کا ارادہ ہوا کہ اس کو قاضی کی جانب لے جائے، کیونکہ وہ حق کی ترازو اور پیمانہ ہے. اسی لیے ہمیشہ اس کا جھکاؤ حق کی طرف ہے. شیطان کے مکر اور اس کے ہیلے سے خلاصی کا سبب ہے. شیطان کی قید اور اس کے قول سے امن کا سبب ہے. وہ کینوں اور لڑائی کی کینچی ہے. وہ مخالفوں کی جنگ اور سوال و جواب کو قطع کرنے والا ہے. اس کا منتر بھوت کو شیشی میں اتار لیتا ہے. اس کا قانون فتنے کو ساکن کر دیتا ہے. جب لالچی مخالف نے ترازو دیکھی، سرکشی چھوڑ دیتا ہے اور تابع بن جاتا ہے. وہ اگر ترازو نہیں ہے، اگر تو اس کو زیادہ دے، اس کی چالاکی قسم سے راضی نہ ہوگی. اس کی کھوکھلی طبیعت کب تجھ سے راضی ہوگی؟ اس کی بے وقوفی اور بے عقلی کی وجہ سے. قاضی رحمت اور لڑائی کا دفیہ ہے. قیامت کے انصاف کے سمندر کا ایک قطرہ ہے. قطرہ اگرچہ چھوٹا اور کم رفتار ہوتا ہے، اس سے سمندر کے پانی کی لطافت ظاہر ہو جاتی ہے. اگر تو کلہ کو غبار سے صاف رکھے تو ایک قطرے سے دجلہ کو دیکھ لے. اجزاء مجموعوں کے حال پر گواہ ہیں، جس طرح شفق سورج کی غماز بنی ہے. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ بیمار جو مردے کی طرح ہے، اس کے بدلے میں سر کٹوانا مناسب نہیں ہے. قاضی کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے، کسی کو کسی کا حق نہ مارنے دے. شیطان غاصب کو جو ہیلا و مکر سکھاتا ہے، قاضی کا فیصلہ اس کو ختم کر دیتا ہے. مدعی اور مدعا الیہ کی جنگ و جدل اور بحث و تمحیص قاضی کے فیصلے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. جو فریق شیطنت پر آمادہ ہوتا ہے، قاضی کے فیصلے کے بعد اس کی شیطنت ختم ہو جاتی ہے. جبکہ قاضی ترازو ہے تو اس میں ترازو کے اوصاف ہیں. جب کوئی شخص حصے سے زیادہ لینے کا خواہش مند ہوتا ہے تو ترازو کو دیکھ کر اس کی یہ تمنا ختم ہو جاتی ہے. اگر ترازو نہ ہو اور دوسرا فریق قسمیں بھی کھائے تو یہ شخص راضی نہیں ہوتا ہے. قاضی قیامت کے دن کے عدل کا ایک نمونہ ہے. قطرے سے دریا کے پانی کا مزہ معلوم ہو جاتا ہے. قطرے میں وہ روانی نہیں جو دریا میں ہوتی ہے. اگر تو قطرے میں سمندر کے جلوے دیکھنے چاہتا ہے تو عقل حلال کی عادت ڈال. اجزاء کل پر اسی طرح دلالت کرتے ہیں جس طرح شفق سورج کے وجود کا پتہ دیتی ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. وہ قسم اللہ تعالی نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جاری فرمائی ہے جو یہ فرمایا ہے، کلا والشفق، چونٹی دانے کے بارے میں کیوں لرزتی؟ اگر اس دانے کے بجائے کھلیان میں ہوتی. مطلب پر آ جا، کیونکہ صوفی بے دل ہے، بدلہ لینے میں جلد بازی کرنے والا ہے. اے وہ کہ تو نے بہت ظلم کیے ہیں، کیوں کر خوش دل ہے؟ بدلے کے تقاضے سے تو غافل ہے، یا وہ کارنامے تو بھول گیا کہ غفلت نے تیرے اوپر پردے لٹکا دیے ہیں. اگر تیرے درپے دشمنیاں نہ ہوتی، تیری صفائی پر آسمان کا جسم رش کرتا.
لیکن تو ان حقوق کی وجہ سے مقید ہے۔ نافرمانی سے تھوڑی تھوڑی معافی چاہ لے تاکہ تجھے محتسب یکبارگی نہ پکڑ لے۔ اے پیارے، اپنے پانی کو صاف کر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے فلا اقسم بالشفق، یعنی میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے شفق سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مراد لیا ہے، جو کہ روح احمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے۔ چونٹی دانے کے گم ہونے پر لرزتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے دانے سے خرمن کو نہیں پہچانا۔ انسان بھی اگر ممکنات کے ذریعے واجب کو پہچان لے یا حاجب کو پہچان لے تو کبھی کسی ممکن کے فوت ہونے سے نہ لرزے۔ پھر صوفی کے قصے کی طرف رجوع کیا ہے۔ اگر انسان مظالم سے پاک و صاف ہو تو اس کا دل آسمان سے بھی زیادہ منور ہو۔ صوفی تماچا مارنے والے کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گیا۔ رسوا کرنے کے لیے مجرم کو گدھے پر بٹھا کر گھمایا جاتا تھا۔ مجرم کو کوڑے کی سزا دی جاتی ہے۔ اگر کوئی مجرم سزا کے دوران بغیر کسی زیادتی کے مر جائے تو قاضی پر تاوان نہیں آتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رفتن صوفی سوئے سیلی زنش او بردن او را بقاضی، یعنی صوفی کا اپنے تماچا مارنے والے کی جانب جانا اور اس کو قاضی کے یہاں لے جانا۔ صوفی نے اپنے اس تماچا مارنے والے کی جانب روانہ ہوا، مدعی کی طرح اس کے دامن پر ہاتھ مارا، اس کو قاضی کے پاس کھینچتا ہوا لایا کہ اس نحوست کے گدھے کو گدھے پر بٹھا یا درے کی مار سے اس کو سزا دے، جس طرح تیری رائے مناسب سمجھے، کیونکہ جو شخص تیری مار سے سزا دینے میں مر جائے تجھ پر تاوان نہیں ہے، وہ خون معاف ہوگا۔ جو تیری سزا سے اپنی موت دیکھے دوزخ سے بچ کر آگے جنت تک چلا جائے گا۔ قاضی کی حد اور تعزیر میں جو مرا، قاضی پر زمان نہیں ہے، کیونکہ وہ چھوٹا آدمی نہیں ہے، اللہ کا نائب اور اللہ کے انصاف کا سایہ ہے۔ وہ ہر مدعی اور مدعا علیہ کا آئینہ ہے، کیونکہ وہ مظلوم کی خاطر سزا دیتا ہے، نہ یہ کہ مال اور غصہ اور اپنی آمدنی کے لیے، جبکہ اللہ اور قیامت کے لیے ہے۔ اگر غلطی ہوئی، عاقلہ پر دیت ہے۔ اس کے عاقلہ کون ہے؟ تو جانتا ہے اللہ ہے۔ بیت المال کی جانب ورق پلٹ، جو اپنے لیے مارے وہ ضامن ہے، جو اللہ تعالی کے لیے مارے وہ محفوظ ہے۔ اگر باپ نے بیٹے کو مارا وہ مر گیا، اس باپ کو خون بہا شمار کر دینا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنے معاملے کے لیے مارا، اس کی خدمت لڑکے پر واجب ہے۔ جب استاد نے بچے کو مارا اور وہ مر گیا، استاد پر کچھ نہیں ہے، تو نہ ڈر، وہ استاد نائب اور امین واقع ہوا ہے۔ ہر امین کا حکم اسی طرح ہے۔ استاد کی خدمت اس پر واجب نہیں ہے، تو اس کے مارنے میں استاد کام کا طالب نہیں ہے، کام کا طالب نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک حد شرعی جاری ہونے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے اور مجرم معصوم بن کر جنت میں چلا جاتا ہے۔ قاضی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ خدا کا قائم مقام ہے۔ قاضی جو سزا دے رہا ہے اس میں اپنی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، بلکہ وہ مظلوم کے لیے سزا دیتا ہے۔ مجرم کے مر جانے پر کسی طرح کا زمان نہ ہوتا تو جب تھا کہ سزا
مجرم کے مر جانے پر کسی طرح کا زمان نہ ہونا تو جب تھا کہ سزا قاعدے کے موافق دی جا رہی ہو، لیکن اگر سزا میں کوئی زیادتی ہو اور مر جائے تو اب اس کا بیان ہے۔ اگر قاتل نے خطائے قتل کیا ہو تو مقتول کی دیت قاتل کے اسبات پر آتی ہے جن کو عاقلہ کہا جاتا ہے۔ قاضی نے جو سزا دی تھی وہ کسی ذاتی غرض پر مبنی نہ تھی بلکہ خدا کے لیے تھی، لہذا اس کی غلطی سے اگر مجرم مرا تو اس کی دیت قاضی کے عاقلہ پر آئے گی۔ اس کا عاقلہ اللہ تعالی ہے۔ بیت المال کے مسائل کتابوں میں دیکھو تو معلوم ہو جائے گا کہ ایسے شخص کی دیت بیت المال سے ادا کر دی جائے گی۔ قاضی بہرحال دیت سے بچ گیا، خواہ دیت بیت المال سے ادا کر دی گئی۔ باپ بیٹے کو خدمت نہ کرنے پر مارتا ہے، لہذا باپ پر بیٹے کا خون بہا واجب ہے۔ استاد کی شاگرد کو مارنے میں کوئی ذاتی غرض نہیں، لہذا وہ خون بہا سے بری ہے۔ استاد بچے کو بچے کے مفاد میں مارتا ہے، شاگرد پر استاد کی خدمت واجب نہیں ہے کہ مارنا اس کے مطالبے میں سمجھا جا سکے۔ باپ کی خدمت بیٹے پر واجب ہے، اس کا مارنا خدمت کے مطالبے کی وجہ سے ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرجو قول ہے۔ صاحبین کے نزدیک باپ پر خون بہا واجب نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر باپ نے مارا تو اپنے لیے مارا ہے، لا محالہ خون بہا دینے سے نہ چھوٹا تو ذوالفقار سے خودی کا سر کاٹ دے، درویش کی طرح بے خود اور فانی بن جا۔ جب تو بے خود ہو گیا جو کچھ تو کرے گا، ما رمیت اذ رمیت، یعنی جب تو نے پھینکا تو نے نہ پھینکا تو محفوظ ہے۔ وہ نادان اللہ پر ہوگا نہ امانت، تو وہ تاوان اللہ پر ہوگا نہ امانت دار پر۔ اس کی تفصیل فقہ میں ہے، دیکھ لے۔ ہر دکان میں ایک دوسرا سودا ہے۔ اے بیٹا، مثنوی فقر کی دکان ہے، موچی کی دکان میں اچھا چمڑا ہے۔ اگر تو نے لکڑی دیکھی تو جوتے کا فرما ہے۔ ریشمین کپڑا فروشوں کے سامنے ریشمی کالا کپڑا ہوگا، اگر لوہار ہوگا تو گز کے لیے ہوگا۔ ہماری مثنوی وحدت کی دکان ہے، واحد کے علاوہ تو جو کچھ دیکھے وہ بت ہے۔ بت کی تعریف کرنا عوام کے لیے جال ہے۔ ایسا ہی سمجھ جس طرح الغرانیق العلا کا قصہ، اس کو سورہ والنجم میں جلدی سے پڑھ دیا، لیکن وہ آزمائش تھی، صورت میں نہ تھا۔ اس وقت سب کافر سجدہ کرنے والے بن گئے، راز بھی تھا کہ انہوں نے در پر سر رکھ دیا۔ اس کے بعد پیچ در پیچ حرف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہ اور شیطانوں کی شورش میں مبتلا نہ کر، اور شیطانوں کو شورش میں مبتلا نہ کر۔ خبردار، صوفی اور قاضی کا قصہ لا، اور کمزور لاغر ظالم کا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب معلوم ہوا کہ اگر مارنے میں خودی اور اپنی غرض نہ ہو تو خون بھی معاف ہے، لہذا خودی کو ختم کر دے۔ جب تو خودی چھوڑ کر فانی بن جائے گا، تیرا فعل اپنا فعل نہ رہے گا۔ مثنوی میں فقہی مسائل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اسی لیے ہم نے دیت اور بیت المال کے مسائل کے لیے فقہ کی کتابوں کا حوالہ دے دیا ہے۔ مثنوی میں اصل مقصد توحید کا بیان ہے، موچی کی دکان میں اصل مقصود چمڑا ہے۔ اگر تو لکڑی کے فرعے دیکھے گا تو وہ اصل مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح ریشمی کپڑوں کی دکان میں اصل ریشمی تھان ہے، اگر لوہے کا گز ہے تو وہ اصل مقصود نہیں ہے۔ ریشمی کپڑا فروخت کرنے والا کو قزاز کہتے ہیں۔
مثنوی صرف توحید کی دکان ہے، توحید کے مضامین کے علاوہ جو کچھ مذکور ہے وہ بت ہے۔ مثنوی میں توحید کے علاوہ جو کچھ بطور بت کے بیان کیا گیا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سورہ والنجم کی تلاوت کے دوران تلک الغرانیق العلا جاری ہو گیا تھا، اور وہ حقیقتاً سورہ والنجم کا جز نہ تھا۔ محقق محدثین اس قصے کو بے اصل سمجھتے ہیں۔ جب کفار نے وہ الفاظ بتوں کی تعریف میں سنے تو سب سجدے میں گر گئے۔ اسی طرح عوام جب غیر توحیدی مضامین سنتے ہیں تو متوجہ ہو جاتے ہیں، پھر توحیدی مضامین سننے کا بھی ان کو اتفاق ہو جاتا ہے۔ بتوں کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہونے میں اور باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان کے سوال و جواب میں نہ پڑھنا چاہیے، ورنہ شبہات پیدا کرنے والے مزید شبہات پیدا کر دیں گے، لہذا تو بھی محققین کی راہ اختیار کر۔ سلیمان سے مراد محققین کا گروہ اور دیواں سے شبہات پیدا کرنے والے مراد ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ہم در تقریر قصہ قاضی و صوفی، یعنی قاضی اور صوفی کے قصے کی تقریر۔ قاضی نے کہا، اے بیٹا تخت بچھا تاکہ میں اس پر بھلے اور برے کا نقش قائم کروں۔ مارنے والا کہاں ہے؟ انتقام کی جگہ کہاں ہے؟ یہ تو بیماری میں خیال بن گیا ہے۔ شرع زندوں اور مال والوں کے لیے ہے، قبرستان کے باشندوں کے لیے شرع کہاں ہے؟ وہ گروہ جس نے فقیری کا پتہ لگا لیا ہے۔ 100 حیثیتوں سے مردوں سے زیادہ فانی ہیں، مردہ ایک حیثیت سے مرض میں فانی ہے، صوفیہ 100 حیثیتوں سے فانی ہو گئے ہیں۔ موت ایک قتل ہے اور یہ 3 لاکھ، ہر ایک کا بے شمار خون بہا ہے، اگرچہ اللہ تعالی نے اس قوم کو بارہا قتل کیا ہے، خون بہا کے لیے انبار بہا دیے ہیں۔ باطن میں ہر ایک جرجیس علیہ السلام کی طرح ہے، 60 بار قتل ہوا، زندہ ہوا، منصف کی بھال کے ورق سے مقتول، منصف کی بھال کے ذوق سے مقتول، روتا ہے کہ دوسرا زخم لگا۔ خدا کی قسم، جان پرست وجود کے عشق کی بنسبت دوسرے قتل پر یہ مقتول زیادہ عاشق ہے۔ قاضی نے کہا، میں زندہ پر حکم لگانے والا ہوں، میں قبرستان کے باشندوں کا حاکم کب ہوں؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قاضی نے صوفی سے کہا کہ مدعا علیہ کو متعین کر۔ مشہور مثل ہے، ثبت العرش ثم منقش، پہلے تخت بچھا پھر اس پر نقش بنا، یعنی کام کرنے سے پہلے جگہ متعین کر۔ یہ مدعا علیہ تو محض خیالی انسان رہ گیا ہے، اس سے بدلہ کہاں لیا جا سکتا ہے؟ زمان اور تاوان تو زندہ اور مالدار سے لیا جا سکتا ہے، مردے سے نہیں لیا جا سکتا۔ مولانا نے ان درویشوں کا بیان شروع کر دیا ہے جو سکر کی حالت میں ہوتے اور خودی سے گزر کر مقام فنا حاصل کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سینکڑوں حیثیتوں سے مردہ ہیں، حقیقی مردہ تو محض ایک مرض سے مردہ بن جاتا ہے۔ چونکہ اللہ ان کو قتل کرتا ہے، اس نے خون بہا میں محبت اور قرب کے خزانے عطا کر دیے ہیں۔ جرجیس علیہ السلام ان کو شاہ وقت نے 60 بار قتل کیا اور وہ ہر بار زندہ ہو گئے۔ اللہ کے بھالے کا زخم ان کو ایسا پیارا ہے کہ دوسرے زخم کی تمنا میں روتے ہیں۔ انصری زندگی جس میں جسم سے محبت ہوتی ہے اس کو وجود جاں پرست کہا ہے۔ قاضی نے کہا، میں تو زندوں پر حکم جاری کرتا ہوں، مردوں پر حکم جاری کرنا میرا کام نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
یہ اگرچہ بظاہر قبر میں دبا ہوا نہیں ہے، بہت سی قبریں اس کے خاندان میں ہیں، تو نے قبر میں بہت سے مردے دیکھے ہیں۔ اے اندھے، تو مردے میں قبر کو دیکھ لے، اگر قبر کی اینٹ تیرے اوپر گر پڑے۔ عقل مند قبر سے کب انصاف چاہتے ہیں؟ مردے کے غصے اور کینے کے درپے نہ ہو، خبردار حمام کی تصویر سے نہ جھگڑ، شکر ادا کر کہ زندہ نے تجھے نہیں مارا، کیونکہ جس کو زندہ رد کر دے اللہ تعالی رد کر دیتا ہے۔ زندوں کا غصہ اللہ کا غصہ اور مار ہے، کیونکہ وہ پاکیزہ کھال باقی باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کیا اور پاؤں میں پھونک بھر دی، قصائیوں کی طرح اوپر سے کھال کھینچ لی، اس میں قیامت تک پھونک باقی رہی۔ اللہ تعالیٰ کا پھونک بھرنا قصائی کے پھونک بھرنے کی طرح نہیں ہے، دونوں پھونکوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ بالکلیہ خوبی ہے اور اس جانب سب برائی ہے۔ اس نے اس سے زندگی جدا کر دی اور مضر ہوئی، وہ زندگی اللہ تعالی کی پھونک سے دائمی ہو گئی۔ یہ پھونک وہ پھونک نہیں ہے جس کی تشریح ہو سکے۔ خبردار کنویں کی اس گہرائی سے قلعے کے اوپر آ جا، اس کو گدھے پر سوار کرنا محل اجتہاد نہیں ہے۔ ایندھن کے نقش کو کوئی گدھے پر لاتا ہے، اس کی نشست کے لیے گدھے کی پشت مناسب نہیں ہے، تابوت کی پشت اس کے لیے زیادہ لائق ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس مدعا علیہ کا جسم، چونکہ صوفی اس کو مردہ نہ سمجھ رہا تھا اس لیے اس کو کور کہا ہے۔ مدعا علیہ، جبکہ مدعا علیہ مجسم قبرستان ہے۔ اگر قبرستان میں سے کوئی اینٹ کسی پر آ پڑے تو اس پر کون دعویٰ کرتا ہے؟ جبکہ مدعا علیہ مردہ ہے تو اس پر غصہ نہ کر، یا تو وہ محض ایک بے جان تصویر ہے، اسے جھگڑا کرنا بے وقوفی ہے۔ اب اس شخص کا ذکر شروع فرمایا ہے جس کو بقا اور زندگی بحق حاصل ہو گئی ہو، اس کا ہر فعل اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ ایسے باقی باللہ کا غصہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے۔ اس باقی باللہ کو اللہ نے پہلے فنا کیا اور اس کو رذائل بشری سے پاک کر دیا اور پھر اس میں نفخ روح کر دیا۔ قصائی بکرے کی کھال کھینچ کر پھر اس میں پھونک بھرتے ہیں تاکہ چربی وغیرہ پھول جائے اور گوشت چکنا معلوم ہونے لگے۔ قصائی اور اللہ کی پھونک بھرنے میں فرق ہے۔ اللہ کا قتل کرنا اور پھونک بھر کر پھر زندہ کرنا بڑی خوبی ہے، اور قصائی کا معاملہ برا ہے، اس لیے کہ قصائی اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر کے پھونک بھرتا ہے۔ باقی باللہ میں جو اللہ کا نفخ ہے وہ ایک ذوقی چیز ہے، اس کی شرح نہیں ہو سکتی۔ تو اس دنیا کے کنویں سے نکل کر اعلیٰ مقام حاصل کر لے، خود پتہ لگ جائے گا۔ جبکہ وہ مردہ ہے اس کو گدھے پر بٹھانا مناسب نہیں، اس کے مناسب تو مردے کا تابوت ہے۔ لکڑیاں گدھے پر لادی جاتی ہیں، نہ کہ لکڑیوں کی تصویر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ غیر جگہ پر اس کا رکھنا، خبردار غیر جگہ میں اس کو برباد نہ کر۔ صوفی نے کہا تو پھر تم اس کو جائز سمجھتے ہو کہ اس نے میرے تماچا مارا بغیر قصاص اور بغیر دمڑی کے؟ کب جائز ہوگا کہ ہر ریچھ بے آبرو صوفیوں کے تماچا کھینچ مارے بغیر کسی چیز کے؟ اس نے کہا صوفی کو تماچے کی کیا پرواہ، اٹھ ایسے بیمار سے جھگڑا نہ کر۔ قاضی نے کہا تو کم و بیش کیا رکھتا ہے؟ اس نے کہا دنیا میں میرے پاس 6 درہم ہیں۔ قاضی نے کہا 3 درہم تو خرچ کر لے، دوسرے 3 اس کو بغیر حجت دے دے، کمزور اور بیمار ہے اور فقیر و ضعیف ہے، 3 درہم روٹی کھانے کے لیے تجھے چاہیے۔ قاضی اور صوفی آپس میں بات چیت میں تھے، لیکن وہ بیمار راستے سے بھٹکا ہوا، اس کی نظر قاضی کی گدی پر پڑی، وہ صوفی کی گدی سے بہتر معلوم ہوئی، اس کے تماچے مارنے کے لیے ہاتھ سیدھا کیا۔
کہ میرے تماچے کا بدلہ سستا ہو گیا ہے۔ راز کی بات کے لیے قاضی کے کان کے پاس آیا، قاضی کے ایک تماچا مارا، بولا اے دونوں مخالفو، تم سب پورے 6 لے لو، میں آزاد اور بغیر خرخشہ اور بے عیب ہو جاؤں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسی چیز کو بے موقع رکھنا ظلم ہے تو اس کو گدھے پر بٹھانا ظلم ہوگا۔ صوفی نے قاضی سے کہا تو پھر تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو میرے تماچا مارا ہے نہ اس کا جسمانی بدلہ ہے نہ مالی۔ اگر آپ اس کو اس طرح چھوڑ دیں گے تو پھر صوفیوں کی خیر نہیں، ہر آوارہ بے آبرو صوفیوں کو مار لیا کرے گا بلا شے، یعنی بغیر کسی عوض کے۔ قاضی نے صوفی سے کہا کہ صوفی تو بہت مجاہدے کرتا ہے، ایک تماچے کی اس کو کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ قاضی نے کہا جھگڑا تو بغیر کسی عوض کے ختم ہو جانا چاہیے، پھر بھی تجھے کچھ دلائے دیتا ہوں۔ اور قاضی نے بیمار سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ بیمار نے کہا میرے پاس 6 درہم ہیں۔ قاضی نے بیمار سے کہا ان 6 درہموں میں سے 3 تو خرچ کے لیے رکھ لے اور 3 صوفی کو دے دے۔ صوفی سے یہ کہا کہ وہ بیمار اور کمزور ہے، تو 3 درہم اس کے پاس رہنے دے اور 3 درہم اپنی خوراک کے لیے لے لے۔ قاضی اور صوفی میں تو یہ گفتگو چل رہی تھی، ادھر اس بیمار کی نظر قاضی کی گدی پر پڑی جو اس کو تماچا مارنے کے لیے صوفی کی گدی سے بھی بہتر معلوم ہوئی۔ اس بیمار نے سوچ کر کہ تماچے کا عوض تو بہت سستا ہو گیا ہے، اپنے ہاتھ کو تماچا مارنے کے لیے تیار کیا، قاضی کے پاس اس طرح پر آیا جیسے اس سے کوئی راز کی بات کہے گا، اور قاضی کی گدی پر ایک تماچا مار دیا۔ قاضی کے تماچا مار کر بیمار بولا اب تم دونوں مدعی ہو اور دونوں 3 درہم لے لو، میرا سب مال چلا جائے گا، تو نہ کوئی خرخشہ باقی رہے گا اور نہ مالدار ہونے کا عیب رہے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔